اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے بونے والے کی تمثیل کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں، جو کہ خدا کے کلام کی بہت اہم بات ہے، کیونکہ بائبل کے مطابق یہ تمثیل 4 مختلف قسم کی زمین کے متعلق ہے، لیکن در حقیقت یہ دل کی 4 مختلف اقسام کی حالتوں کو پیش کر رہی ہے، اور یہ کہ خدا کے کلام کو مختلف قسم کے دل رکھنے والے لوگ کس طرح سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ اب یہاں چند ہزار لوگ بیٹھے ہیں اور ان سے دگنے یا تگنے، یہاں تک کہ لاکھوں ایسے ہیں جو دنیا بھر میں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، اور جو میں کہتی ہوں کچھ لوگ اوروں کے مقابلے اس سے زیادہ حاصل کریں گے، اور جو میں کہتی ہوں اس پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کے اندر مثبت تبدیلیاں دیکھنا آہستہ آہستہ شروع کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ اسے لے کر کچھ بھی نہیں کریں گے، کچھ لوگ اس پر دھیان کریں گے جو میں کہہ رہی ہوں، جبکہ دوسرے اپنے ذہن کو یہاں وہاں بھٹکنے دیں گے اور اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجا کے بیٹھیں گے، لیکن دراصل انہیں اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، کیونکہ وہ تو سن ہی نہیں رہے۔ سو ہم دل کی ان 4 اقسام کے متعلق بات کریں گے۔ فیصلہ کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، مطلب آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، سو آپ ان سب سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی ایک اجلاس نہیں ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ دنیا بھر میں بھاگتی اور جلسے کرتی پھروں، مطلب میں یہ کر رہی ہوں تو اس لیے کہ میں جانتی ہوں خدا نے میری زندگی میں کیا کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے اور آپ کی زندگیوں میں کیا کر رہا ہے۔ سنیے، میں دل سے چاہتی ہوں کہ آپ وہ اچھی زندگی پائیں جس کے لیے یسوع نے جان دی، اور وہ واحد چیز جو اسے ممکن بنا سکے یہی ہے کہ آپ ذرا سنیں جو میں کہنے والی ہوں، کلام کو جانیں اور جو آپ سنیں اس پر عمل کریں۔ سننا اور پھر سن کر عمل نہ کرنا بہت ہی فضول سی بات ہے۔ اگر آپ کو بہت ساری باتیں پتا ہوں لیکن آپ ان پر عمل نہ کرتے ہوں تو عموماً آپ اپنے تمام تر علم پر غرور کرنے لگتے ہیں اور آپ سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ خود اس پر عمل نہیں کر رہے تو آپ کی زندگی ہرگز بدلنے والی نہیں۔ یہ صرف سننے یا اپنی بائبل میں نشان لگانے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اسے سن کر عمل کرنے پر ہے۔ سو ایسی کسی بھی جگہ آنے کا مقصد یا تو اپنا حوصلہ بڑھانا ہے کہ ہاں میں یہ کر رہی ہوں، یا یہ کہ مجھے اس سارے معاملے میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے آج یہ سنا، کیونکہ خداوند مجھے اس مسئلے میں تیری مدد کی بہت ضرورت ہے۔ اب غور کریں، کبھی بھی چرچ جانے کی زحمت نہ کریں اگر آپ کچھ ایسا سیکھنے کی نیت سے نہیں جاتے جس سے آپ بڑھ سکیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں مسیح کی مانند ہو سکیں۔ مطلب کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ میں تو ہر اتوار چرچ جاتی ہوں۔ اچھا، تمہارے لیے اچھا ہے، لیکن کیا پاسٹر کی کہی ہوئی کوئی بھی بات آپ کو اگلے دن یاد رہتی ہے؟ امید ہے کل جب کوئی پوچھے گا جوائس نے کیا سکھایا تو آپ انہیں بتا پائیں اور یہ نہ کہیں کہ یاد نہیں لیکن بہت اچھا تھا۔ اچھا تھا۔ اور اس تمثیل کے مطابق دلچسپ بات یہ ہے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر تم اس تمثیل کو نہیں سمجھتے تو تم کسی بھی تمثیل کو نہ سمجھو گے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ واہ کیا بات ہے! اگر تم اس تمثیل کو نہیں سمجھتے تو کسی بھی تمثیل کو نہ سمجھو گے۔ اور پھر وہ مرکز 4:24 میں بھی کہتا ہے، اور یہ سننے کے لحاظ سے بڑی اہم بات ہے، جس پیمانہ سے یعنی سوچ اور فکر سے تم اس سچ کو جسے سنتے ہو ناپتے ہو، اسی خوبی اور علم کے پیمانہ سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ میں اسے دہرانا چاہتی ہوں، جس پیمانہ یعنی سوچ اور فکر سے تم اس سچ کو
जिसे सुनते हो, नापते हो, उसी खूबी जो के ताकत के लिए एक और लफ्ज है, और इल्म से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। मैं अपना काम कर रही हूं, लेकिन अब अगर आप अपना काम नहीं करते तो शायद आपका वक्त अच्छा गुजरे, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप सिर्फ अच्छे वक्त से बढ़कर कुछ पाएं। अब सुने, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि आप यहां गुजरे हुए वक्त पर कभी अफसोस करें। मतलब मैं चाहती हूं कि अब से 1 साल बाद आप ये याद करने के काबिल हो कि आपकी जिंदगी में साल पहले कुछ बदला था जब आप उस कॉन्फ्रेंस में गए थे। मुझे कहानी सुनाई गई, उस औरत ने खुद मुझे ये कहानी सुनाई, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी कहानी है और मैं कुछ वक्त निकाल कर इसे सुनाना चाहूंगी। वो सालों पहले मेरी एक कॉन्फ्रेंस में आई और उस औरत के साथ ज्यादती की गई। उसकी जिंदगी में भी हर तरह के दुख थे, और वो कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मेरे पास आई और उसने कहा, इस हफ्ते मैंने ये जाना कि मुझे अपने तमाम मसाइल पर फतह क्यों हासिल नहीं हुई। और उसने कहा कि मैंने आपकी तालीम को सुना और फिर हमने लोगों से इस हफ्ते बात भी की। उसने फिर मुझसे कहा कि मैंने देखा कि उन तमाम बाकी खवातीन के मसाइल भी यही हैं और वो तमाम उन पर गालिब आईं और आजाद की गईं, लेकिन मैं नहीं। और उसने कहा कि जब मैंने उनकी बातें सुनी तो उन्होंने वो बातें जो खुदा ने उन्हें करने को कहा था और वो बातें जो खुदा ने उन पर जाहिर की, और उन्होंने वैसा किया और ये बदला और वो बदला। उसने कहा, पता है, हर वो बात जो खुदा ने उनसे की मुझसे भी की थी, फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने किया और मैंने नहीं किया। मेरे बड़े बेटे ने एक बार मुझसे कहा, वो जो हैंड ऑफ होप का सरबराह है, उसने कहा, मैंने देखा है कि जब भी आप और डैड किसी बात में मेरी इस्लाह करने के लिए या मेरी तरबियत करने के लिए मुझे बुलाते हैं तो उससे पहले ही खुदा खुद मुझे उस बात से आगाह कर देता है। एक से ज्यादा मर्तबा। लेकिन जब मैं उसकी बात नहीं सुनता तो फिर उसे आपके जरिए मुझसे बोलना पड़ता है, जो कि ज्यादा मुश्किल मरहला है। खुदा हमसे बात कर रहा है और हर लम्हा हमें बातों से आगाह कर रहा है। और आज हम इस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े अहद करने की बात कर रहे हैं। सो हम सब का एक मकसद ये अहद करना भी हो कि हम सुनेंगे कि खुदा क्या कहता है। जी हाँ, खुदा आपको वो बातें बताना चाहता है जो आपको मुश्किलात से दूर रखेंगी, और वो अपने जहन को बदलने वाला नहीं। उसे नजरअंदाज करना किसी भी सूरत में भला साबित ना होगा, ना ये उम्मीद करना कि वो कोई आसान हल निकाल देगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। और मैं जानती हूं कि इस जगह बैठा कोई भी शख्स, चाहे वो कोई भी हो, खुदा किसी का तरफदार नहीं है और कलाम सबके लिए है जो भी उसे ले। कोई भी शख्स जो कलाम को जाने, उसे सीखे, यानी उसे पढ़े और उसे अपने दिल में रख ले, जहां वो सिर्फ मालूमात का एक टुकड़ा नहीं बल्कि मुकाशफा बन जाए। और जैसा वो कहता है, आप उसके मुताबिक बार बार अमल करें, ना कि सिर्फ एक बार ये देखने के लिए कि कुछ होता है या नहीं। आपकी एक बार की गलती से आपकी सारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाती, और ना ही सिर्फ आपके एक बार के सही काम से वो बहाल हो जाती है। आप अहद कर लेते हैं और आप सिर्फ वो करते हैं जो खुदा कहता है बार बार, और ऐसा करने के बाद कोई भी ये नहीं कह सकता कि खुदा ने मेरी जिंदगी को नहीं बदला। तो शायद मैं आज आप लोगों पर एक छोटी सी जिम्मेदारी डाल रही हूं, ये कहने की कि आपकी फतह का इन्हिसार हम में से किसी पर नहीं जो कलाम को आप तक लाने के लिए मेहनत और मुताला करते हैं, बल्कि उस पर कि आप क्या करते हैं, आप क्या सुनते हैं। आमीन। ठीक है, बोने वाली की तमसील। मरकज 4:1-9। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा, और सारी भीड़ खुश्की पर झील के किनारे रही, और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा।
اب تمثیل کا مطلب ہے ایسی کہانی جس سے آپ کوئی روحانی سچائی سیکھیں. اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا سنو. اور مجھے اچھا لگا کہ اس نے ایسے شروع کیا, سنو بلند آواز میں. دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا, اور بوتے وقت یوں ہوا کہ کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا, اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی, اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگایا. اور جب سورج نکلا تو جل گیا اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گیا. اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا اور وہ پھل نہ لایا. اور کچھ اچھی زمین پر گرا اور وہ اگا اور بڑھ کر پھلا, اور کوئی 30 گنا, کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا پھل لایا. پھر یسوع نے کہا جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے. کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں جو وہ بیچ میں کرتا ہے بڑی دلچسپ ہیں, جن پر شاید کبھی ہم نے زیادہ غور و فکر نہیں کیا. اب دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے, جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے. یہاں دراصل وہ کہہ رہا ہے اچھا اب میں کچھ ایسا کہہ رہا ہوں جو سب کے لیے ہے. آغاز وہ یہ کہنے سے کرتا ہے کہ سنو. اور پھر وہ کہہ رہا ہے جس کے سننے کے کان ہو. اس سے مراد فرما برداری کے کان. بائبل میں ایک اور جگہ لکھا ہے ایسے کان جو مختون ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں ایک بات کر سکتی ہوں اور مختلف لوگ اسے مختلف طرح سن سکتے ہیں جس کا تعلق ان کے دل سے ہے, اور کچھ لوگ تو بالکل سنیں گے ہی نہیں. یہ کچھ ایسا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتے, سو وہ اسے کوڑا کرکٹ سمجھ کر پھینک دیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کوئی کام کر پائیں. آج ہماری دنیا میں سپر مارکیٹس ہیں اور کھیتی باڑی مشینوں کے ذریعے کی جاتی ہے, تو اس طرح کی تمثیل ہمارے لیے سمجھنا ذرا تھوڑا مشکل ہے, کیونکہ یسوع نے وہ مثالیں استعمال کی جو کہ اس زمانہ کی تہذیب سے تعلق رکھتی تھی. یہ تمثیل یسوع کے زمانے میں کی جانے والی کھیتی باڑی سے لی گئی ہے, اور سننے والوں نے فوراً اس منظر کو پہچان لیا ہوگا اور اس پیغام کو سمجھ لیا ہوگا جو یسوع سب تک پہنچا رہا تھا. اس وقت ہر آدمی کھیتی باڑی کر کے ہی گزر بسر کرتا تھا سوائے ان کے جو بہت زیادہ امیر تھے. میری دادی کا ایک باغیچہ تھا اور میں اکثر اس میں جایا کرتی, سو مجھے کھیتی باڑی کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہے. میں کسان تو نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت جانتی ہوں. آپ میں سے کچھ لوگوں نے باغیچے لگا رکھے ہیں, اگر نہیں تو کم از کم سبزیاں یا پھول تو لگائے ہی ہوں گے. سو ہم جانتے ہیں تب تک کسی بھی قسم کی کٹائی ممکن نہیں کہ جب تک کہ بیج بویا نہ گیا ہو. آمین. جب تک زمین قائم رہے گی بیج کا بویا جانا اور فصل کی کٹائی ہوتی رہے گی. آپ زمین میں بیج بوتے ہیں, اسے وقت لگتا ہے, اور آخر کار کٹائی کا وقت آ جاتا ہے. یہ بونے والا جو بو رہا ہے پاک روح ہے. اب آج وہ آپ سب کے لیے میرے منہ کو استعمال کر رہا ہے, لیکن یہ دراصل پاک روح ہے جو خدا کے کلام کا بیج آپ کی زندگی میں بو رہا ہے. اگر آج آپ اسے سنتے اور اس پر غور کرتے ہیں تو آپ واقعی کسی بات کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید آپ ہر ایک لفظ کو جو میں کہتی ہوں یاد نہیں رکھ سکتے, لیکن ہم نے آج اسے بہت آسان کر دیا ہے. لوگوں کو آج اپنی بائبل دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں, ہر چیز ان کے لیے یہاں اسکرین پر ہے. اور کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم نے لوگوں پر کوئی ایسی بڑی مہربانی نہیں کی. آج زندگی کی ہر چیز بہت آسان ہو چکی ہے. کاش آپ دیکھ پاتے کہ مجھے ایک پیغام کی تیاری کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا تھا. اب آپ کو بس اپنا کمپیوٹر نکالنا ہے اور آپ چٹکی بجاتے ہی کچھ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. میں نے ایک کتاب میں ایک بات پڑھی جو مجھے بہت پسند آئی. ہر ایک شخص جتنا چاہے خدا کے نزدیک ہو سکتا ہے. اس کا تمام دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ اس کے لیے کتنا وقت دینے کے لیے تیار ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا بس تھوڑے سے لوگوں کو جو خاص ہوں اپنے نزدیک ہونے کے لیے چنتا ہے اور باقیوں کو یہ موقع نہیں ملتا. ہم سب کے پاس زندگی میں یہ آزادی ہے کہ ہم اپنے وقت کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور اس تمثیل میں ایسا کچھ نہیں کہا گیا کہ چونکہ کچھ لوگوں کو اچھے معیار کا بیج ملا سو ان کے لیے اچھا ہوا, اور کچھ لوگوں کے لیے اس لیے اچھا نہ ہو سکا کہ ان کو معیاری بیج نہ مل سکا. جو بیج میں آج بونے جا رہی ہوں وہ کامل ہے. یہ ایک صحت مند بیج ہے, یہ بہت ہی عمدہ بیج ہے.
سو بیج کے اندر کوئی خرابی نہیں. اگر آپ اس سے کچھ حاصل نہ کر سکے تو اس کی وجہ بیج نہیں وجہ آپ کے دل کی حالت ہے، اور یہ کہ آپ کس طرح سنتے ہیں. 4 قسم کی زمین، 4 قسم کے دل. اب اگر غور کریں، پہلی زمین سخت تھی، اتنی سخت کہ جب بونے والا، یہاں دراصل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے گلے میں ایک جھولی بندھی ہے جو بیج سے بھری ہوئی ہے اور وہ بس پھینکتا چلا جا رہا ہے. اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ آج میں کر رہی ہوں. اور یہ سوچنا بڑا سنسنی خیز ہے کہ ہم اوہایو میں ہیں، ایک کمرے میں چند ہزار لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ پیغام ریکارڈ ہو کر پوری دنیا میں تقریباً 100 مختلف زبانوں میں پہنچے گا. سو آج ہم بو رہے ہیں، بیج کو وہاں پھینک رہے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کچھ لوگ اسے ٹیلی ویژن پر دیکھیں گے اور کہیں گے بائبل کی اپنی ہی تفسیر کرنے والوں میں سے ایک اور آ گیا، اور صرف اس لیے کہ ان کے دل کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے. ان کا مزاج بگڑا رہتا ہے. کچھ لوگوں کا مزاج مجھ جیسے لوگوں پر بگڑا رہتا ہے اور پھر ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ مزاج کیوں کر بگڑا ہوا ہے. یہ کمال ہے کہ ہم کچھ باتوں پہ یقین بھی کرتے ہیں اور جانتے بھی نہیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اور کسی نے مجھ سے ایک دفعہ کہا تھا، سو ہم نے کہا ٹھیک ہے، کچھ خشک اور پتھریلی زمین میں گرا، کچھ خاردار کانٹوں میں اور کچھ اچھی زمین میں گرا. اس نے اس وقت بھیڑ کے سامنے کوئی مزید وضاحت پیش نہ کی، لیکن بعد ازاں یسوع اپنے شاگردوں کو الگ لے کر گیا اور ان سے کہا، اگر تم اس تمثیل کو نہیں سمجھتے تو پھر تم کسی بھی تمثیل کو نہ سمجھو گے. سچ کہوں تو میں نے اس پر کبھی اتنا غور نہیں کیا تھا جتنا کہ اس وقت جب میں اس کی تیاری کر رہی تھی، اور میں نے سوچا کہ یہ تو سب کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، دیکھو اگر تم اسے نہیں سمجھے تو میری کسی بھی تمثیل کو نہ سمجھو گے. سو اب میں اسے آسان کرنے کی کوشش کرتی ہوں. سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ یسوع کس لیے آیا. انہوں نے نہ سمجھا کہ وہ انقلاب برپا کرنے آیا ہے، اور انقلاب کا مطلب ہے کہ حالات کے رخ کا پوری طرح بدل جانا. کوئی آتا ہے اور ایسے کام کرنا شروع کرتا ہے جنہیں پہلے کسی نے نہیں دیکھا، اور اس سے بڑی تبدیلیاں واقع ہونے والی ہیں. لوگوں نے اس انقلاب کو جو وہ لا رہا تھا غلط طور پر سمجھا. اب سنیں، وہ چاہتے اور توقع کرتے تھے کہ وہ بے انصاف حکومت کے خلاف کھڑا ہوگا اور اپنے لیے ایک دنیاوی تخت قائم کرے گا اور پھر دنیا پر حکمرانی کرے گا. اس کے شاگرد در حقیقت سمجھتے تھے کہ وہ کہیں اپنے تخت کو قائم کرے گا اور وہ اس کی سلطنت کے اہم رکن ہوں گے، اور وہ بس احکامات جاری کیا کرے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا. یسوع نے اپنے پیغام کے آغاز سے ہی اعلان کر دیا تھا، یعنی اپنی خدمت کے آغاز سے ہی کہا کہ خدا کی بادشاہی آ چکی ہے. گو وہ ایک انتہائی الگ طرح کی بادشاہی کو متعارف کروا رہا تھا، اور یہ وہ بادشاہی ہے جس میں آج ہم ہیں، اس دنیا کے بیچ جس میں ہم جیتے ہیں، جو ایک طرح کی بادشاہی ہے. ہم جو سب یسوع کے ماننے والے ہیں، ہم ایک اور بادشاہی میں رہتے ہیں جو کہ ایک پوشیدہ بادشاہی ہے جسے کوئی اس وقت تک سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. ہم سمجھتے ہیں لیکن دنیا نہیں سمجھتی. آمین. میں نے 1-2 کانفرنس سے پہلے پیغامات کی ایک پوری سیریز کی تھی یہی پوشیدہ بادشاہی کے متعلق جس میں ہم جی رہے ہیں. میں اسے منفرد بادشاہی کہتی ہوں کیونکہ یہ دنیا سے مختلف ہے. اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ کو اس میں کچھ دینا ہوگا جو آپ کے پاس ہے. اگر اول ہونا چاہتے ہیں تو آخر ہو جائیں. اگر کوئی آپ سے فائدہ اٹھائے اور آپ کے ساتھ ناگوار سلوک کرے تو آپ کو اپنی زندگی اس سے نفرت کر کے ضائع نہیں کرنی بلکہ انہیں معاف کرنا ہے. جی ہاں، آپ کو اس سے ذرا بڑھ کر جوش دکھانا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو نجات یافتہ نہیں، نفرت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اور بدلہ لینا چاہتے ہیں اور کڑواہٹ سے بھرے رہنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کی زندگی کو نگل لیتا ہے اور وہ خود کو تباہ ہونے دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک اور راستہ ہے. خدا ہمیں طاقت دیتا ہے
وہ ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم اسے استعمال کریں، کہ اس شخص پر رحم کریں جس نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی، اور ہم یسوع کی مانند کہہ سکتے ہیں اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بہترین زندگی پائیں جس کا تصور اس بادشاہی میں کیا جا سکتا ہے۔ وہ ساری بادشاہی، پوشیدہ بادشاہی جس کی بنیاد ایک ہی بات پر ہے، سننا، سمجھنا اور سمجھنے کے بعد خدا کے کلام پر عمل کرنا۔ میں نہیں جانتی کسی کو جو پہلے سے نہیں جانتا یہ کیسے بتاؤں کہ اس کتاب کے الفاظ میں کس قدر قدرت ہے۔ مطلب کہ مائک آج چند ایک گواہیاں مجھے بتا رہے تھے جو کہ چند خوبصورت آمش خواتین کی ہیں جو آج یہاں ہیں، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کے ساتھ ویسی ہی زیادتی ہوئی جیسے میرے ساتھ ہوئی تھی، اور وہ مدد کی تلاش میں تھی اور وہ ایک پبلک لائبریری میں گئی اور اسے میری چند کتابیں ملی۔ میرے خیال سے ذہن کا میدان جنگ تھی اور اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی، اور وہ کلام سے لوگوں کو سکھاتی ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ وہ میری کتاب تھی، اس کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں، بلکہ وہ خدا کا کلام تھا۔ خدا کا کلام اس قدر قدرت والا ہے اس لیے آپ آتے ہیں اور ذرا ٹھنڈ والی جگہ پر بھی بیٹھ جاتے ہیں جیسا کہ آج۔ خدا کے کلام میں قدرت ہے۔ آپ جب خدا کا کلام سنتے ہیں تو وہ صرف عام الفاظ نہیں ہیں، وہ قدرت کے تیروں کی مانند ہے۔ لیکن اب سنیں، خدا کا کلام کھانے کی طرح ہے۔ اگر آپ اپنے کھانے کو بس نگل لیں یا اسے مشکل سے ہی چبایا ہو تو آپ کو اس کی غذائی قوت ہرگز نہ ملے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی خدا کے کلام کے ساتھ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں اور آپ سن سکتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کسی کو ہو سکتا ہے۔ اس کا انحصار اس پر بھی ہے کہ آپ کلام کو پہلے سے کتنا جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف چند باتوں کو ہی پکڑ لیتے ہیں، شاید میری کچھ باتوں کو جلدی سے لکھ لیتے ہیں اور پھر گھر جا کر اس پہ تھوڑا سا کام خود کرتے ہیں۔ جی ہاں، حوالہ جات کو دیکھیں، لفظوں کے معنی اور مفہوم تلاش کریں، اسی مضمون کے تمام ملنے والے حوالہ جات کو دیکھیں۔ اس سے جو آپ کو ملے گا آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ اپنی بائبل میں تلاش کرتے ہیں اور اس حوالے کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی اور اسے آپ کے لیے پڑھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو میں آج کہہ رہی ہوں اس کے لیے میں بہت بااعتماد ہوں۔ سوچ اور فکر کا وہ پیمانہ جس سے ہم اس سوچ کو جسے سنتے ہیں ناپتے ہیں، ہمیں سوچ کو ترک کرنا ہے کہ کوئی اور ہمارے لیے سب کچھ کرے۔ آمین۔ یسوع انقلاب برپا کرنے آیا تھا، لیکن وہ اس سے فرق تھا جو وہ چاہتے تھے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی آواز سننا اچھا لگتا ہے، لیکن سب سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ جانتے ہیں بائبل میں لکھا ہے، خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا اور تمہیں زیادہ دیا جائے گا۔ آج کی تعلیم بونے والی کی تمثیل سے لی گئی ہے اور یہ بہت اہم تمثیل ہے، اور میں آپ کی بہت حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کلام کا مطالعہ کرنا شروع کریں، ہر روز اپنا وقت اسے دے کر۔